مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے 27ویں آئینی ترمیم کا مجوزہ ڈرافٹ منظور، آرٹیکل 243 میں ترامیم کی منظوری، صدر مملکت کو استثنا دینے پر اصولی اتفاق، تاہم کیا اس کا اطلاق ماضی کے مقدمات پر بھی ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ آرٹیکل 200 کی بھی منظوری، صدر ہائی کورٹ کے جج کو جوڈیشل کمیشن کی سفارش پر ٹرانسفر کرنے کا مجاز ہوگا۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تبادلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ ایم کیو ایم کی بلدیاتی نمائندوں کو فنڈز سے متعلق ترمیم پر بھی اتفاق۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے جاری، سینٹ کا اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا۔ 45 نکاتی ایجنڈے میں 27ویں آئینی ترمیم کا بل بھی شامل ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 4:30 بجے ہوگا۔ 15 نکاتی ایجنڈے میں 27ویں آئینی ترمیم کا بل شامل نہیں۔ اجلاس میں 2 نئے حکومتی بل متعارف کیے جائیں گے۔ مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ شہریوں کے ذاتی ڈیٹا اور حساس معلومات کی ہیکنگ سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ اور شہر قائد کے باسیوں کے لیے بری خبر، یونیورسٹی روڈ کو کل سے 30 دسمبر تک بند کرنے کا فیصلہ۔ سڑکوں کی بندش کو ایک نئی لہر ایک بار پھر کراچی کو مفلوج کرنے جا رہی ہے۔ مسلسل تاخیر کا شکار ریڈ لائن منصوبہ، شہر کی مصروف ترین سڑکوں میں سے ایک یونیورسٹی روڈ پر بھی نئی کھدائی، رکاوٹوں اور ٹریفک جیم کا سلسلہ لے کر آ رہا ہے۔ یہ بندش 96 انچ اور 72 انچ قطر کی نئی پائپ لائن بچھانے کے لیے ہو رہی ہے، جو کہ K4 منصوبے کے اضافی حصے میں شامل ہے۔ وزارت خارجہ نے پاک افغان تعلقات کا مکمل پس منظر شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ پاکستان کا موقف تعصب سے بالاتر حقائق اور میرج پر مبنی ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق غیر جانبدار ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا۔ پاکستان نے ریکارڈ درست کرتے ہوئے غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا موقف دو ٹوک رہا۔ افغان سرزمین پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دو طرفہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ، پاک افغان کشیدگی پر تعاون کی پیشکش، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر اظہار تشویش، مذاکرات جاری رکھنے اور اختلافات کے پرامن حل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ مذاکرات اور پیش رفت سے اپنے ایرانی ہم منصب کو آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، NCCIA میں شہری کی شکایت پر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت، گمراہ کن معلومات، جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام ہے۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم ولادت، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان نیوی کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد عظمی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پاکستان رینجرز اور پاک بحریہ کے دستوں نے معائنہ کیا۔ مزار اقبال پر پھول رکھے۔ فاتح خوانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزرائے اعلیٰ اور دیگر کا مفکر پاکستان کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ شاعر مشرق کے ویژن نے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا۔ اقبال کا ویژن آج بھی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان کے اتحاد، امن اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کا پختہ عزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ علامہ اقبال نے ہند کے مسلمانوں میں خودی اور وقار کا جذبہ بیدار کیا۔ پاکستان اقبال کے خواب کی تعبیر ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ مریم نواز نے فلسفہ خودداری پر عمل کو اقبال سے اظہار محبت کا بہترین طریقہ قرار دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سعودی عرب کا دورہ۔ سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات کی۔ عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کنگ عبداللہ میڈل آف آنر آف دی ایکسلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب COP 30 کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئیں۔ مریم نواز ماحولیاتی بہتری پر کلیدی خطاب کریں گی۔ ستھرا پنجاب اور کلائمیٹ ریزیلنس پر ویژن پیش کریں گی۔ COP 30 کانفرنس 21 نومبر تک جاری رہے گی۔ NCCIA کرپشن اسکینڈل میں ہوشربا انکشافات۔ راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر سے 15 ملین روپے ماہانہ وصول کیے جانے کا انکشاف۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر کی ٹیم یہ رقم فرنٹ مین
हसन अमीर के जरिए वसूल करती थी। सब इंस्पेक्टर बिलाल ने नए कॉल सेंटर के लिए 8 लाख रुपए माहाना तय किया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर 40 मिलियन रुपए में डील फाइनल की गई। कराची के इलाके मंगो पीर में नहर में नहाते हुए बाप और कमसिन बेटा डूब गए। बाप जाँ बहक बेटे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग सिक्सेस का टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को शिकस्त। पाकिस्तान ने मुकर्रर 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। मां सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में कुवैत की टीम 92 रन बनाकर आउट हो गई। और इस्लामाबाद में रिवायती रंगों, खुशबुओं और धुनों से सजा लोक मेला, मलबूसात, जेवरात और हर सूबे के लजीज खाने अवाम की तवज्जो का मरकज। रिवायती मौसीकी, लोक रक्स और इलाकाई धुनों ने फिजा को मज़ीद दिलकश बना दिया है।